السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اردو کے حصہ قواعد و انشاء کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ سے پیوستہ لیسن میں ہم نے حصہ جو گرامر کی دو اقسام تھی، حصہ صرف اور نحو، اس میں حصہ صرف میں لفظ کی اقسام، لفظ موضوع اور لفظ مہمل ہم پڑھ چکے ہیں، اور لفظ موضوع کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں، کلمہ اور کلام۔ یہ یاد رہے کہ کلمہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، ایسا لفظ کہ جس کے کچھ معنی ظاہر ہوتے ہیں، اور ایسا لفظ جس کے کچھ مخصوص معنی ظاہر ہوتے ہیں، اور ایسا لفظ جس کی سمجھ سننے والے کو بآسانی آ سکے۔ یہ کلمے کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں۔ مثلا ہمارے پاس اب لفظ مکان ہے، کمرہ ہے، گھر ہے، اسکول ہے، زمین ہے، آسمان ہے، موبائل ہے، تصویر ہے، یعنی یہ جتنے بھی الفاظ جو میں نے بیان کیے آپ کے سامنے، یہ کلمہ کہلائیں گے۔ یعنی اب میں نے کہا موبائل یہ بامعنی لفظ ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے کہ جس سے کچھ معنی بھی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا چاند، یہ بھی ایسا لفظ ہے جس کا کچھ مخصوص معنی ہے۔ میں نے کہا برف، اور یہ بھی ایسا لفظ ہے کہ جب کوئی سنتا ہے تو اس کو بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کلیئر؟ کہ کلمہ ایسا لفظ کہ جس کے سننے والے کو معنی سمجھ میں آ جائیں۔ اب لفظ موضوع کی دوسری قسم ہے، وہ ہے کلام۔ کلام دو یا دو سے زائد بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زائد۔ اب مثال ہمارے پاس کہ سلیم ذہین ہے۔ اب یہ کتنے لفظ ہو گئے؟ سلیم ایک، ذہین دو، اور ہے تین۔ اب ہم کلام کی ڈیفینیشن کیا پڑھتے ہیں کہ دو یا دو سے زائد بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کلام۔ تو اسلم خوبصورت ہے، موبائل میرا ہے، آواز آ رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، یعنی جتنے بھی جملے میں نے بولے ہیں یہ سب کلام کی مثال میں آئیں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو اگلا ہمارا لفظ ہے وہ کلمہ، یعنی اس کی اقسام کتنی ہیں۔ عزیز طلباء، کلمے کی اقسام بنیادی طور پہ تین ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ اسم ہے، دوسری قسم جو ہے وہ فعل ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ حرف ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اسم یہ ایسا لفظ ہے جو کسی شخص یا کسی چیز کی کیفیت کو ظاہر کرے۔ اس کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ جو کسی شخص یا کسی چیز کی کیفیت کو ظاہر کرے، یا کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے پنسل، یہ پنسل لکھنے کو ظاہر بھی کر رہی ہے، اور ہمارے پاس ہے نعمان، یعنی ایک نام ہے، یہ کسی شخص کا نام ہے۔ اور پھر ہمارے پاس وہ، یعنی ضمائر میں سے، اور یہ یعنی وہ پوشیدہ، یہ ظاہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے۔ اگلا ہمارے پاس اگلی قسم ہے کلمے کی دوسری قسم فعل۔
یعنی اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے ہونے کو زمانے کے لحاظ سے ظاہر کرے، یعنی کسی بھی کام کے ہونے یا کرنے کو وہ زمانے کے لحاظ سے ظاہر کرے۔ مثلا سوتا ہے، اسلم آیا، سلیم گیا، وہ پڑھے گا، وہ کھائے گا، وہ لکھے گا، اس نے پڑھا، اس نے پڑھا تھا، اس نے پڑھایا تھا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یعنی کرنا ہونا زمانے کے لیے، سوتا ہے، سونا یعنی یہ کام ہے، کھانا کام ہے، آنا کام ہے، فعل ہے اس کا، اور پڑھنا اس کا فعل ہے، یا اٹھنا اس کا فعل ہے۔ تو یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں کہ یعنی کسی ایسا کلمہ ایسا کہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانے کے اعتبار سے پایا جائے۔ آخری جو قسم ہے کلمے کی وہ ہے حرف۔ اچھا، حرف کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا، دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر یہ معنی دیتا ہے، اور دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، ایک تعلق پیدا کرتا ہے۔ مثلا کا، کی، کے، سے، نے، کو، پر، تک وغیرہ۔ تو یعنی اس کی کتاب، اب اس کتاب جملہ ہے ہمارے پاس، جب تک حرف اس میں نہیں لگائیں گے اس کی کتاب، اس وقت تک جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ایک لحاظ سے یہ جملے کا حسن بھی نکھارتا ہے۔ جس طلباء آج کے لیے آج کا لیسن یہاں پہ اختتام ہوتا ہے، تو اگلے لیسن میں ملتے ہیں ہم اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، بلحاظ استعمال۔ تو اس اسم کی ہم کمپلیٹ اقسام کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔